ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللہ رب العزت نے اس زمین میں بہت سارے ایسے اپنا واقعات دکھائے ہیں جو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہیں، اور کئی ایک اقوام کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی واقعات سے اللہ رب العزت نے فرمایا تم بھی عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو کہ بڑی بڑی اقوام اور بڑے بڑے علاقے اور اس میں بڑے قوت والے طاقت والے لوگ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کا صفایا کیا، ان پر سماوی یا زمینی آفت عذاب آیا اور وہ سارے کے سارے اپنا ویران اپنا سارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، الٹا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے جو نازیبا الفاظ تھے۔ تو پھر آخر کار اللہ رب العزت نے ان کو عذاب بھیجا، عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر وہ عبرت کا سامان بن گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ جو آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پھر چل کر زمین پر کہ کیسے لوگوں کی تباہی ہوئی ہے۔ اب اصل میں بہت سارے انہوں نے پھرے بھی تھے، لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس دماغ سے، اس دل سے کام نہیں لیا، غور و فکر نہیں کیا۔ پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ کر آئے کہ غور و فکر کرنا چاہیے، خالق کائنات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، بینات ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان ہے، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اور کیسے کیسے خوبصورت ترین اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو کسی کی سرہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مختار کل ہے، اس کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے۔ وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے، وہ کارساز ہے، وہ نگہبان ہے، تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس خالق نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اوروں کو، اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی عدالت جو لگنی ہے، سراپا انصاف والی عدالت، قیامت کا دن جو قائم ہونا ہے، اس دن کا انکار کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہنا یا فرشتوں کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کہنا، اور ان لوگوں کا معمول بن چکا تھا۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ سبق حاصل کرتے، انہوں نے سبق نہیں حاصل کیا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر بعض لوگ یہ آیت بڑی جلدی فٹ کرتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور سیر و تفریح میں کیا ہوتا ہے، وہ دنیاوی دیگا پشتی اور وہ دنیاوی چکر اور وہ دنیا کی فحاشی عریانی، اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کوئی کسی علاقے میں جا رہا ہے، کوئی کسی علاقے میں جا رہا ہے۔ یہ آیت بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہے، یہ آیت بنیادی طور پر ہے اللہ رب العزت کی تخلیقات، اس پر غور و فکر کرنا، اور اللہ رب العزت کا عذاب جن لوگوں پر آیا ہے، جو بستیاں تباہ ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا کہ اگر ہمارا بھی یہی رویہ رہا تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی یہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ اس آیت کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ اولم یسیروا، کیا اور نہیں
انہوں نے سیر کی فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ دیکھتے کیف کیسا، کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، سیر نہیں کی؟ سیر سے مطلب میں نے عرض کیا جو ہمارے یہاں مروجہ سیر چلتی ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر، تباہ حال لوگوں کو دیکھ کر، کھنڈرات کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا اور توبہ طائب ہونا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا. فرمایا کیا ان لوگوں نے انجام نہیں دیکھا؟ آیت بتا رہی ہے، اس کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا. یہ چلنے پھرنے کا مقصد، سیر کا مقصد یہ ہے. کانوں وہ تھے اشد منہم بہت زیادہ ان سے، قوت میں، وہ قوت میں بہت زیادہ تھے، بڑے طاقتور تھے، پہاڑوں کے اندر ہاتھوں کے ساتھ اتنے مضبوط ہاتھ اور قد و قامت، اور اپنا مشقت والا کام بھی کر لیتے تھے اور پہاڑوں میں سرنگیں نکال لیتے تھے. اتنی اللہ رب العزت نے طاقت دی تھی اور ان کو اس طاقت پر پھر گھمنڈ تھا. اس طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے، اپنوں کے اوپر ہی حملے کرتے تھے اور اپنوں کے اوپر ہی ظلم ڈھاتے تھے، ستم ڈھاتے تھے. وآثار الارض اور انہوں نے پھاڑا تھا زمین کو، وعمروها اور انہوں نے آباد کیا تھا اسے. یہ زمین جو اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کتنی چیزیں مسخر کی ہیں، اور انہوں نے پھر اس زمین میں اپنا زراعت کا کام کیا ہے، کھیتی باڑی کا کام کیا ہے، اناج لیا ہے، پھل فروٹ ہیں، ترکاریاں اور سبزیاں ہیں، اور اسی طرح کئی ایک چیزیں جو ہیں. خود انسان کی تخلیق بھی اسی مٹی سے ہوئی ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس زمین میں سے ان کو دیا ہے. اکثر مما امروا بہت زیادہ اس سے، امروا انہوں نے آباد کیا ہے اسے. یہ خود ہی اس زمین کو آباد کرنے والے. اصل میں یہ اہل مکہ جو تھے، چونکہ مکہ کا علاقہ وہ زراعت والا نہیں تھا، یہ دوسرے قرب و جوار کے علاقوں میں جاتے تھے اور یہ زراعت والا، کھیتی باڑی والا کام کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیتیں بھی دی تھیں. یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھتے وجاءتہم رسولہم اور آئے تھے ان کے پاس رسول اس کے، اللہ رب العزت کے رسول ان کے پاس آئے تھے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ پھر نہیں تھا اللہ رب العزت لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر. اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ ایسے بتائے بنا کسی کے اوپر عذاب بھیج دے، کسی کو گھیرے میں لے لے. جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جب دلائل آ جاتی ہیں، جب بندے کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا، پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی گرفت کرتا ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اپنا نبی اور رسول آئے واضح دلائل لے کر، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا اور لیکن وہ تھے خود ہی انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرنے والے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کی فکر کریں اور اس جان کو اللہ کی بندگی میں لگا دیں. وما علیہ